جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. وَذَرُوا اور ذر چھوڑ دو. ذر بکھیرنا یہ چھوڑنا ہی پڑنا، چھوڑ دیو. ذر کا مطلب ہے چھوڑ. وَذَرَ یَذَرُ. یَذَرُ چون تَذَرُونَ. تَذَرُونَ تم چھوڑتے ہو. ہوں اس نے بنانا ہے فعل امر. فعل امر بنانے کا کیا طریقہ جی دسو؟ پہلے گل کیا سی؟ علامت مضارع اڑ گئی. الف تاں لاساں یہ چپ کر کے چھت ہے. دوئی کیا گل کرساں جی؟ نون اڑ گیا. نہیں، نون اڑ جانا نا. نون پوری ایک علامت ہے جڑی اڑ جانی ہے. ویسے اگر کوئی ہوئے تو زبر اڑ جانی ہے واحد چوں. الف نال لا دے سن. ذرو تم چھوڑو. تم چھوڑو، چھوڑ دو. کس چیز کی چھوڑ دیا جی؟ ظاہرہ. ظاہرہ اصل کیا ہے؟ ظاہرن. ظاہرن تو بن گیا ظاہرن حالت رفع چ ہو گیا نا، پیشاں لگ گئیں. ٹھیک ہے. اس کا نصب کیا ہے؟ ظاہرن. حالت مفعولی کیا ہونی ہے جی؟ زبر. اور فاعلی حالت نہیں کیا نشانی ہے؟ پیش. اور زیر کیڑیاں دو حالتوں میں جسم قبول کرنا ہے؟ زیر دو ہی حالتوں میں جسم قبول کرنا. کیڑیاں دو حالتاں؟ سب تو پہلی حالت ہے جس لئے کسے حرف جر تو بعد اشنا ہے اگے زیر آگش نہیں. ٹھیک ہے. من اللہ الی الرسول الی من وغیرہ. ٹھیک ہے. باللہ تاللہ کمثلہ وغیرہ. دوسری کیا صورت ہونی ہے؟
مرکب اضافی جس لاشنا نسبت جس چیز ہے نال کسی چیز ہے کی نسبت دیتی گچھ ہے، مثلا کتاب اللہ ہی، مرکب اضافی ترجمہ اس طرح اسی اللہ، بولو نا ذرا، کی کتاب۔ پٹواری جی شروع ہو گئے نا، بولنے ہی کو نہیں پہ، اچھا چلو اتوں ہی اردو کنورٹ کر کے نہیں اس کی، چلو جی اتوں پھر جانے آسان۔ مرکب اضافی مضاف الیہ، کتاب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کتاب، ایک اللہ کی کتاب۔ جس چیز کو نسبت دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مضاف۔ جس چیز سے نسبت ہو یا جس چیز کی ملکیت ہو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، اور دوسری صورت زیر کی کیا ہے؟ حرف جر کے بعد آنا۔ جس بندے نے آپ میں سے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ باتیں ہماری ہیں ہی نہیں، اس کو سمجھ آنی بھی نہیں ہے، اور جس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ سمجھ آ جائے اسے سمجھ آ جائے گی۔ ظاہراً، اب کوئی اسم بھی جب مضاف بنتا ہے، مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے، کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، ہاں جی۔ موبائل ہے یہ آفتاب صاحب کا موبائل، جوالو آفتاب، یعنی کہ آفتاب صاحب کا موبائل۔ جوال، موبائل کو نسبت کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ آفتاب صاحب سے، ٹھیک ہے جی۔ گھڑی ہے مسجد کی گھڑی، گھڑی کو نسبت کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ مسجد سے۔ تو جس چیز کو نسبت دی جا رہی وہ مضاف ہوتی ہے۔ جو اسم مضاف بنتا ہے نہ اس پہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین، نہ دو زبریں، نہ دو پیشیں، نہ دو زیریں، تنوین یہ بھی نہیں آتی۔ تو یوں ہی آپ کسی ایسے لفظ کو دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ مضاف ہے۔ مضاف ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا مضاف الیہ بھی آ کے ہی رہے گا، جس چیز سے نسبت دی جا رہی ہے وہ بھی آ جائے گی نا۔ اگر کتاب کہا گیا ہے تو کس کی کتاب ہے؟ یا آ جائے گا الکتاب، یا آ جائے گا کتابن یا کتابن یا کتابن۔ اگر آ گیا کتابہ یا کتابو، یا آ گیا کتابی آ گیا اگر، تو وہ بھی مضاف ہے، تینوں شکلیں اس میں آ جائیں گی، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا۔ تو ظاہرہ میں یہ دونوں شکلیں نہیں پائی جاتی، نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ مضاف ہے۔ یہ ظاہراً تھا تو دو زبریں بھی اس کی اڑ گئیں، الف لام بھی نہیں رہا تو ظاہرہ بن گیا، اور یہ جو الف ہے اس کا بدل آ گیا یہاں پہ کھڑی زبر۔ ضرور چھوڑ دو ظاہرہ، ظاہرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، نظر آنے والی، اردو میں بھی ظاہری کہتے ہیں۔ ظاہر الاسمی،
اسم کس چیز کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ اب اس حرف کے آخر میں کیا آ گیا ہے؟ زیر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ بن گیا، کیونکہ زیر یا اس کے پیچھے کوئی حرف ہوتا؟ حرف تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ بن کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بن گیا۔ ترجمہ ایسے ہوگا، گناہ کا ظاہر، گناہ کا جو ظاہری پہلو ہے اس کو بھی چھوڑ دو، ظاہری پہلو کو بھی۔ گناہ کے ظاہری پہلو کون سے ہیں جی؟ جو گناہ آدمی کرتا ہے تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں گناہ، یعنی عمل۔ یہاں گناہ کا ظاہر مطلب ہے عمل، اور گناہ کا باطن کیا ہے جی؟ نیت۔ گناہ کا باطن، گناہ کا ظاہر کیا ہے؟ سامنے عمل ہوتا ہے، اور باطن گناہ کا کیا ہے؟ نیت، بری نیت، حسد، نفرت، بغض دل میں کسی کے ساتھ رکھنا وغیرہ چیزیں۔ ظاہر الاسم، اور اس کا دوسری شکل یہ ہے کہ ایسے عمل جو لوگوں کو نظر آئیں، اور باطن ایسے عمل جو لوگوں کو نظر، تنہائی میں کیے جانے والے اعمال۔ تو چھوڑ دو، چاہے گناہ کا ظاہر ہو، یعنی عمل میں بھی گناہ چھوڑ دو، اور دوسری چیز جی اور باطنہ ہو۔ اب یہ ظاہرہ اور باطنہ، ضرور چھوڑو، اس چھوڑنا کیا ہے جی؟ چھوڑنا فعل ہے۔ اس کا فاعل کون ہے؟ تم۔ فاعل کس کو کہا جا رہا ہے چھوڑو؟ تم چھوڑو، ضرور تم چھوڑو۔ تم کیا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ کس کو کہا چھوڑو؟ تم چھوڑو۔ چھوڑنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور کس چیز کو چھوڑو؟ گناہ کے ظاہر کو۔ یہ زبر جو آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ زبر کیا چیز ہوتی ہے؟ مفعول ہے۔ اس کا پہلا مفعول ہے گناہ کا ظاہر، اور دوسرا مفعول ہے باطن۔ یہ بھی زبر کیوں آئی ہے کہ یہ بھی مفعول ہے، ورنہ زبر آنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ظاہر الاسم و باطنہ، ایک تو تم چھوڑ دو، تم فاعل ہو، تم چھوڑو، چھوڑنا فعل ہے، پہلا مفعول ہے ظاہر۔ ظاہر الاسم، گناہ کا ظاہر، اس کو چھوڑ دو، دوسری کیا چیز چھوڑ دو؟ و باطنہ ہو۔ اچھا، اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول فعل کے ساتھ ہونی چاہیے نا، اسم کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسم کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوگی جی؟ مضاف الیہ ہو جائے گی۔ اسم کے ساتھ جب ضمیر مل کے آئے گی تو کیا ہو جائے گی؟ مضاف الیہ ہوگی، اور اسم کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا۔ اور یہ مضاف الیہ مل کے ایک علیحدہ سے مرکب اضافی بن جائے گا۔ یہ ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی ہے؟ اسم کی طرف۔ ظاہر الاسم، گناہ کا ظاہر، و باطنہ، اور اس کا پوشیدہ، اس کی پوشیدگی، اس کا چھپا ہونا، اس کا کس کا؟ گناہ کا۔ و باطنہ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور گناہ کے باطن کو بھی، یعنی نیت میں بھی گناہ نہیں رکھو۔ کچھ لوگ نیت میں اپنے گناہ کو پالتے رہتے ہیں۔ کوئی گناہ ایک دم ہو جاتا ہے جی؟ سب سے پہلے، گناہ سے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ ارادہ۔ نیت مین ارادہ۔
آدمی کوئی ارادہ کرتا ہے گناہ کرنے کا، اور اگر اس باطن کو یعنی اس ارادے کو چھوڑ دے تو گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اس کو سوچ کے ارادہ کر کے، اور جو گناہ بلا ارادہ ہو جائیں ان کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی، یعنی کہ اچانک کوئی کام ہو جانا، اس میں نیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی جرم کو، کسی قانون میں کسی بھی جرم کے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ ثابت ہو جائیں تو بندے کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی بھی جرم ہے۔ سب سے پہلے کو کہتے ہیں منظریہ، بری نیت، ال ول، یعنی آدمی کا برا ارادہ، جرم کی نیت، پہلے اس کا ارادہ ثابت کرنا کہ اس نے یہ کیا تھا۔ نمبر 2 ایکٹس ریا، یعنی وہ عمل جو اس نے اپنی نیت کے مطابق کر دیا۔ اور پھر نمبر 3 کیا ہوتا ہے؟ کانسیکوینس۔ کانسیکوینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نتیجہ، یعنی کہ جو نیت کی اس نیت پہ عمل پیرا ہوا، پھر اس کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ نیت کی کہ میں اس کو ماروں گا، عام طور پہ آپ نے اگر کوئی FIR پڑھی ہے تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وجہ اناد یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، تمہیں مزہ چھکاتا ہوں کہ جو تم نے فلاں بات کی ہے، نیت کا ظاہر کرنا۔ پھر اگر زیادہ بندے ہوں تو اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ بام صلاح مشورہ ہو کے، تاکہ اس کو کہتے ہیں کامن انٹینشن، یعنی ساروں کی نیت جو ہے ایک ہی تھی۔ باہم صلاح مشورہ ہو کے انہوں نے کیا کیا جی؟ حملہ کر دیا، کلاڑی، ڈنڈا، پستول جو بھی تھا اس کے ذریعے ہم پہ حملہ آور ہوئے۔ اس نے فلاں نے مارا، میرے سر پہ لگا، اس نے گولی ماری میری ٹانگ پہ لگی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ایکٹس ریا ثابت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں گولی لگ گئی اور اب مجھے فلاں ہو گیا، یہ ڈنڈا لگ گیا، میرا سر پھٹ گیا جی، کانسیکوینس بھی آ گیا، جرم بن گیا پورا۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب ارادہ مسنگ ہو گیا، نیت مسنگ ہو گئی، کیا حدیث ہے جی نیت کی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کس کے ساتھ ہیں؟ نیتوں کے ساتھ ہیں۔ اعمال کا نیتوں کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی گناہ کا جب نیت کرتا ہے یا ارادہ اس کے دل میں آتا ہے اور وہیں پہ کہہ دے کہ نہیں، تو گناہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا باطن کیا ہے؟ نیت، ارادہ، دل کی بات ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس دل کی حالت کو چھوڑ دو نا، دل ختم ہوگا جب تو ظاہر میں گناہ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ ظاہر الاسمی، وہ گناہ جو بندہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک کلاسز میں یہ ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، شروع سے یہ کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں، عورتیں ہیں کہ جو سر سے دوپٹہ اترنے کو بھی معیوب سمجھتی ہیں، خاص طور پہ جب کوئی آ جائے کوئی مرد وغیرہ تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ کچھ عورتیں کون سی ہیں جو ننگی ہو کے تو ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ دونوں میں کوئی آپس میں میل جول ہے؟ کوئی میل جول نہیں ہے۔ اب جو وہ ننگی ہو کے اپنی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتی ہے تاکہ اس میں مجھے لائک ملیں وغیرہ، پیسے آ جائیں، تو وہ کھلے عام گناہ کر رہی ہے۔ فلموں ڈراموں میں کام کرنے والے مرد عورتیں وہ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملک لوٹنے والے، سرے عام قتل کرنے والے، سرے عام ڈکیتیاں کرنے والے، ہائی وے اوفینسز، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ظاہر الاسم ہے۔ اور باطنہ کیا ہے؟ جو آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، اکیلے گناہ کرتا ہے، اس میں بہت سی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نیت بھی چھوڑو، عمل بھی چھوڑ دو، ظاہر میں لوگوں کے سامنے والے گناہ بھی چھوڑ دو، اور اکیلے کرنے والے بھی چھوڑ دو گناہ۔ یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ان الذین یکسبون الاسم، اچھا اب دیکھیں جی، انا سے بات شروع ہو رہی ہے۔
ان الذین، ان کا کیا مطلب ہے جی؟ بے شک۔ تو ان سے جب بات شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک علیحدہ سے جملہ آ گیا۔ اب اس بات سے مختلف سے مراد یہ ہے کہ اس پچھلے جملے کا تسلسل ختم ہو گیا۔ ادھر یہ بات کہی گئی کہ چھوڑ دو گناہ کا، چاہے اس کا سامنے ہونا ظاہر ہونا ہو یا اس کا چھپا ہوا، چھپے گناہ کو بھی اور ظاہر کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین، بے شک الذین، دے ہو، وہ لوگ جو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکسبون، یکسبون، یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، واو نون جمع کی علامت ہے، اور فعل مضارع ترجمہ تے ہیں۔ یکسبون، پیچھے کیا بچ گیا؟ کاف سین با، کسب بچ گیا، کسبا، کسبا یکسبو، کیا مطلب ہوتا ہے جی کسب کا؟ حدیث کیا ہے؟ الکاسب، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزدور اللہ کا، مزدور صاحب، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ تو زمیندار اللہ کا دوست ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ پولیس والا اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ وکیل اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پتہ۔ ڈاکٹر اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، نہیں پتہ۔ لیکن ہاتھ سے محنت کر کے، مزدوری کر کے کھانے والا اللہ کا، تو اس بات پہ مزدوروں کو فخر ہونا چاہیے، مستری صاحب کو فخر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مستری صاحب غائب ہیں، اعظم صاحب۔ کسب یکسبو، کمانا، یکسبون، جو کماتے ہیں۔ اچھا، کمانے میں، کمانے کا معنی کیا ہے جی؟ کمانے کا کیا معنی؟ کمانے پہ کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ کمائی کب ملتی ہے؟ پورا دن محنت کیا اور شام کو کمائی، اجرت مل گئی، اس کو کہتے ہیں کمائی۔ ایڈوانس میں کبھی کسی نے دی ہے جی؟ انہیں پتہ دیتی تو اکثر ٹھیک ہے، اگلی جمعراتی انشاءاللہ آ جا سکتا۔ پورا دن کام کیا اور آخر میں کمائی میں۔ الذین یکسبون، جو کمائی کرتے ہیں کس چیز کی؟ یکسبون الاسم۔ اچھا، اسم، میم پہ زبر آ گئی تو اس کا مطلب یہ فعل کے بعد جب اسم آیا اور اس اسم پہ زبر ہوئی تو وہ اسم کیا بن گیا؟ وہ مفعول بن گیا جی۔ یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہے، کمائی جس چیز کو کمایا جا رہا ہے۔ فاعل کون ہے؟ الذین، یا وہ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، اور فعل کیا ہے؟ کسب فعل ہے، کمانا، اور کس چیز کو کما رہے ہیں؟ اسم، گناہ کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کمائی کر رہے ہیں کس چیز کی؟ گناہ کی کمائی کر رہے ہیں۔ سیجزون، سا اور سوف مستقبل کے لیے دو استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے فعل مضارع سے پہلے قد آ گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف حال کے لیے، پریزنٹ کے لیے استعمال ہو. فعل مضارع سے پہلے قد آ گیا تو مطلب ہے یہ پریزنٹ، اس میں اب مستقبل کی بات نہیں رہی، صرف حال. اور اگر سا آ گیا یا سوف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حال ختم ہو گیا اور صرف مستقبل کی بات ہونے لگی، صرف مستقبل کی. سا آیا تو مستقبل قریب، اور سوف آیا تو مستقبل بعید. سوف آیا نا تو میں یہ کام کروں گا، سوف اعملو، میں جلد ہی یہ کام کروں گا، یعنی تھوڑی 10 دنوں میں کر سکتا ہوں، مہینے میں کر سکتا ہوں، میں مستقبل میں کبھی یہ کام کروں گا. سوف سأعمل، میں جلد ہی یہ کام، میں ابھی یہ کام کروں گا، جلد ہی یہ کام، میں نے ابھی یہ کام کرنا ہی کرنا، یعنی کہ پتہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے آج ہی کر دے، ابھی کر دے، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں کر دے. تو سا کا مطلب کیا ہے؟ قریب، قریب کی بات ہے. تو سا آ گیا، اور سوف آیا تو تھوڑا سا دور ہو گیا. ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ کہ جو چھپے اور ظاہر گناہوں کی کمائیاں کر رہے ہیں، کیا ہوگا جی؟ سیجزون، سا کا مطلب جلدی، یجزون، یجزون جزا، یجزی، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے. یہ معروف کا قاعدہ ہے. معروف کے بارے میں کل میں نے کیا بتایا تھا؟ معرفت، عرف، تعارف، کیا بتایا تھا جی؟ جس میں نہیں، معروف کا مطلب ہے نا جان پہچان والا. جس معروف مطلب ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو، فاعل کا کہ فلاں وہ بدلہ دیتا ہے، تو وہ کا پتہ ہے تو کہا ہے نا جی. اور معروف کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والے کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجہول کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں کام کرنے والے کا کوئی علم نہیں ہے. جہالت کس چیز؟ لا علمی کو کہتے ہیں. جہالت کا مطلب لا علمی. مجہول جس کا علم نہیں حاصل ہو سکا. کس کا علم؟ کام کرنے والے کا اس جملے میں پتہ نہیں ہے. یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، اور اب اس کا ہو جائے گا، اس کا مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ پہلے کو پیش دے دیتے ہیں، اور عین کلمہ جو درمیانی کلمہ ہوتا ہے اسے زبر دے دیتے ہیں. یجزا، یجزا، چھوٹی یہ کہ آ گئی نا تو اس لیے الف مکسورہ آ گئی. یجزا بدلہ دیا جاتا ہے. کون بدلہ دے رہے ہیں؟ نہیں بتائیے. بدلہ دیا جاتا ہے بس. اور سا آ گیا پہلے تو بدلہ دیا جائے گا. یجزون یہ وہ بدلہ دیے جائیں گے. سیجزون جلد ہی، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کو کما رہے ہیں، سیجزون وہ جلد ہی بدلہ دیے جائیں گے. اچھا، بدلہ دیے جائیں گے تو کس چیز کے بارے میں جی؟ بازر بھی، مطلب
کا کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ ما جو کچھ ہے، بما اس چیز کا بدلہ جو کچھ، کانو یکترفون، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ مقترفون کا پیچھے پڑھا تھا، اس کا بھی کیا مطلب ہے مقترفون کا؟ باریکی سے کمانا، بڑی باریکی سے کمائے۔ اس ایکسٹریکٹ کا مطلب کسی کو پتہ ہے جی؟ ہیں؟ ارک ریزی اور کشیدگی، ارک ریزی اور کشیدگی آسان کام ہے؟ مشکل کام، یعنی کسی چیز کا ایسنس آپ لے لیتے ہیں، اس کی اصل کو آپ لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک من دودھ ہے، اس میں سے گھی کتنا نکلتا ہے جی؟ تھوڑا کہ پاؤ، 5 کلو، یعنی ایک من دودھ کا ایسنس جو کتنا ہے؟ 5 کلو، 35 کلو گیا، 5 کلو آپ کو اس کا ایسنس مل گیا۔ یک طرف یہ کمائی ہے، یعنی کہ اس کا نچوڑ۔ اور کانو کے ساتھ جب فعل مضارع آ جائے تو یہ ترجمہ کیا بنتا ہے جی؟ ماضی استمراری۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یوزڈ ٹو۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آئی یوز ٹو لرن قرآن، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں اپنے پیچھے، یعنی کہ یہ میرا معمول تھا میری زندگی کا کہ میں یہ کام کرتا ہوا آیا۔ آئی یوز ٹو ایٹ ایپل، میں سیب کھاتا رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں نے سیب کو ایک معمول بنا کے رکھا ہے کھانے کا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے پاکستانی عوام کہے کہ ہم 1947 سے جوتے کھاتے چلے آ رہے ہیں، تو کوئی سال بھی اللہ کے فضل سے ان کو جوتے کھانے کا نہیں چھوڑا جی۔ یکترفون، ہی یوزڈ ٹو ارن، کمانا، ارن کرنا، کمانا، EARN، ارن۔ دے بما کانو، اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، what they used to earn in all، یہ اپنی طرف سے میں لکھ رہا ہوں، all their lives، اپنی زندگیوں میں جو کمائیاں وہ کرتے رہے ہیں، they will get their rewards، اس کا بدلہ وہ پا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بما کانوا یکترفون، کہ جو کمائی وہ کرتے رہے ہیں، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کمائی کرتے، یجزون مفعول تھا، مفعول کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں پیش ہوگی، اور یہ جو را عین کلمہ یعنی یہاں پہ رے ہے، اس پہ زبر آ جائے گی، یہ اس کی نشانی ہے مجہول کی، جس کا فاعل پتہ نہ ہو۔ تو یہ یکترفون، وہ کمائی کرتے ہیں، کانو یکترفون، کانو کے ساتھ مضارع آیا، ماضی استمراری میں چلا گیا پیچھے، کرتے رہے ہیں، جو کام وہ انہوں نے زندگی میں کمائیاں کی ہیں، اس کا بدلہ انہیں جلدی دے دیا جائے گا۔ اب پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ضاد کہاں سے، زوئے کہاں سے نکلتا ہے؟ ضا، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو
اوپر کے پہلے دونوں دانتوں سے ایسے لگا کے از، اگر پتلا پڑھیں گے تو زال بن جائے گا از، یعنی زبان کو اگر اٹھا لیں گے، اگر منہ موٹا کر کے پڑھیں گے تو زوئے بن جائے گا از، ذا، موٹا منہ کر کے ذا، زبان کو دانتوں سے لگا کے ذا، ہا سینے سے ظاہر الاسم، اچھا یہاں پہ سا جو ہے نا، سا، اس کا مادہ بھی یہی ہے، زبان کو دانتوں کے ساتھ لگائیں اس، اس میں سے اب سین سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے اس، اس، اور سا سے سیٹی کی آواز ہی نکلتی، سا لگتا ہے زبان دانتوں کے ساتھ اس، ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، جیم کیا ہے جی؟ جیم کلکلہ ہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، قاف کیا ہے؟ کلکلے کا، یقترفون، قاف کو پڑھنا بھی موٹا ہے، یک نہیں پڑھنا، یقترفون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔